اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 127 پہلے اس کو بیان کر چکے ہیں، کچھ اور اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی من البیت یعنی خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے اس کی بنیادوں پر دیواروں کو کھڑا کر رہے تھے، اونچا کر رہے تھے، وہ اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام وہاں کام کر رہے تھے ان کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ وہ دعائیں بھی کر رہے تھے۔ ربنا تقبل، اے ہمارے رب قبول فرما، منا ہم سے یہ جو ہم سعی اور کوشش کر رہے ہیں اس کو، ہماری کوششوں کو قبول فرما۔ انکا، بے شک تو، انت السمیع العلیم، بے شک تو قبول کرنے والا، بے شک تو سننے والا اور علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے دعائیں بھی کر رہے تھے۔ تو یہاں پر جیسے حکم ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں تو ساتھ کام بھی کریں اور اس کے ساتھ دعا بھی ساتھ کرتے رہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اگر تیری قوم کا جاہلیت کا زمانہ نہ ہوتا تو میں خانہ کعبہ کے خزانے کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا اور دروازے کو زمین دوز کر دیتا اور حتیم کو بیت اللہ میں داخل کر دیتا۔ یہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اس کے دروازے کو زمین دوز کا مطلب ہے زمین کے قریب کر دیتے تاکہ لوگ اندر آ جا سکیں۔ تو صحیح بخاری کی حدیث کے اندر ہے کہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا دوسرا دروازہ بھی میں بنا دیتا، ایک آنے کے لیے اور ایک جانے کے لیے۔ اور ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا میں اسی طرح اس کو دوبارہ بنا دیتا۔ یہ اصل میں جو کہ قریش نے بنایا تھا خانہ کعبہ کو، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش قبیلہ جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہا تھا تو اس قبیلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ یہ صرف یہ میں نے جو عرض کیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا خانہ کعبہ بنا ہوا تھا انہوں نے دیکھا تھا، اور اس لیے پھر اس کو گرا کر جو ہے قبیلہ قریش نے پھر اس کو دوبارہ تعمیر کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جس طرح پہلے بنا ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام کا میں اس کو اسی طرح بنا دیتا۔ اس میں دو دروازے تھے، ایک آنے کا ایک جانے کا، اور یہ جو حتیم ہے یہ بھی اس اللہ کے گھر میں شامل تھا۔ تو جب قریش والوں نے اس کو باہر نکال دیا تھا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا اور بالکل اسی طرح جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے بالکل اسی طرح، اور جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں الفاظ ہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ایک دروازہ آنے کا ہوتا، ایک دروازہ جانے کا ہوتا، اور دروازے زمین دوز کا مطلب زمین کے پاس ہوتے، آسانی سے بندے اندر جا سکتے آ سکتے، اور ساتھ یہ بھی تھا کہ حتیم بھی اس کے اندر ہی داخل ہو جاتا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی جو کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری کر دی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دروازہ مشرق رخ کرتا اور ایک مغرب کی رخ میں ہوتا، اور 6 ہاتھ حتیم کو اس میں داخل کر دیتا جسے قریش نے باہر کر دیا ہے۔
اب دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو وہ کس طرح کی۔ نبوت کے 5 سال پہلے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی وحی نازل ہوئی، جبرائیل علیہ السلام آئے، اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھا انہوں نے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ لیکن یہ جو خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا، یہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی۔ گویا 5 سال پہلے خانہ کعبہ کو قریش قبیلے نے دوبارہ جو ہے نئے سرے سے بنایا، اس کو تعمیر کیا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھاتے تھے۔ کعبہ کی دیواریں بہت چھوٹی تھیں، چھت نہ تھی، اور بیت اللہ کا خزانہ جو تھا وہ چوری ہو گیا تھا، جو بیت اللہ کے بیچ میں ایک گہرے گڑھے میں رکھا ہوا تھا، کیونکہ بیت اللہ کی دیواریں تھیں، اس کے اندر ایک گہرا سا وہ گڑھا سا بنایا ہوا تھا۔ لوگ جیسے جاتے تھے وہاں پر تو وہ اپنا جو کچھ اس کے اندر ڈالتے تھے، وہ خزانہ قسم کا، وہ اس کے اندر وہ مال جو تھا وہ سارے کا سارا وہ کوئی چور لے گیا۔ بعد میں وہ ایک خزائم کا قبیلہ جو تھا اس کے شخص، یعنی خزائم قبیلے کے شخص کے پاس وہ ملا، پھر اس کی وجہ سے اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ تو اب انہوں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کو بنانے کا جب پروگرام بن گیا، کیونکہ دیواریں چھوٹی تھیں، وہ کہتے ہیں ہم دیواریں ان کی بڑی کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ خانہ کعبہ کے خزانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں جو خزانہ تھا اس کے اندر ایک بہت بڑا اژدہا مسلط کر دیا، سانپ جو تھا۔ وہ سانپ جو تھا وہ اکثر جو ہے وہ کعبہ شریف کی دیواروں پر آ کر بیٹھ جاتا تھا، بہت بڑا سانپ تھا۔ اور جب انہوں نے سوچا کہ اب اس کی تعمیر کرتے ہیں، تو وہ سانپ جو تھا وہ سامنے بیٹھا ہوا ان کو نظر آتا تھا، اور یہ ڈرتے تھے جب بھی وہ جاتے تھے کہ ہم کام شروع کریں کچھ کعبہ شریف کا، تو وہ سانپ آگے نظر آتا تھا تو ڈر کے یہ پیچھے آ جاتے تھے۔ کعبہ شریف کی چھت نہیں تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ چھت بن جائے۔ چھت بنانے کے لیے لکڑی بڑی اچھی چاہیے تھی، جو بہترین لکڑی ہو، تو اس کے لیے انہوں نے دیکھا کہ وہ رومی تاجر جو تھے ان کی کشتی جو جدہ کے کنارے آ لگی تھی، تو اس کی لکڑیاں اچھی تھیں، تو قبیلہ قریش نے ان سے وہ لکڑیاں خرید لیں، اور پھر وہ ایک درخان جیسے ہوتا ہے، بڑھائی ہوتا ہے، وہ قبطی قبیلے کا تھا، اس کو انہوں نے وہ دے دیں تاکہ وہ چھت بنائے۔ اب بیت اللہ کو گرانے کی ہمت کسی میں نہ پڑتی تھی، کیونکہ بیت اللہ کے خزانے پر جو سانپ اژدہا مسلط تھا وہ اس کی دیواروں پر بیٹھ جاتا تھا۔ ایک روز یہ سانپ کعبہ کی دیوار پر بیٹھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا پرندہ بھیجا، وہ اس سانپ کو لے کر اڑ گیا۔ اہل قریش نے سمجھا کہ اب اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم کعبہ کی تعمیر کریں۔ کعبہ شریف کو گرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ابن وہب جو تھا کھڑا ہو کر کعبہ کا ایک پتھر اس نے گرایا، لیکن جب اس نے وہ پتھر گرایا، اب وہ پتھر جب اس کے ہاتھ سے چھوٹا، نیچے جانے کی بجائے جہاں پر پہلے وہ لگا تھا، وہ پتھر دوبارہ وہیں جا کر نصب ہو گیا جہاں سے وہ اکھڑا تھا۔ تو قریش والوں نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ اس وقت وہ ابن وہب نے خطبہ دیا، اس لوگوں کو بتایا کہ سنو بیت اللہ کے بنانے والوں، اس میں ہر شخص جو اس کو بنانا چاہتا ہے وہ پاک اور طیب مال خرچ کرے، جس میں نہ کوئی زناکاری کا مال ہو، نہ سودی رقم ہو، نہ ظلم سے کمایا ہوا مال ہو، تو ہر طرح سے پاک روزی والا، پاک رزق والا مال ہو، اس سے خانہ کعبہ کو بناؤ۔ تو پھر بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ولید بن مغیرہ نے یہ کہا تھا۔ تو کیا ہوا کہ تعمیر بیت اللہ کے لیے جو قریش کے قبیلے تھے اس میں یہ بانٹ دیا گیا کہ عبد مناف اور زہرہ جو قبیلہ ہے وہ
वो कबीले ये दरवाज़े का हिस्सा मुकम्मल करेंगे। हिजर असवद और रुकन जमानी का हिस्सा बनी मखजूम मुकम्मल करेंगे। इस तरह बाकी हिस्से जो खाना काबा की दीवारें और साथ ये सारी तकसीम कर दिए गए मुख्तलिफ़ कबाइल में, कि वो कबाइल जो हैं वो मुख्तलिफ़ हिस्सों को जो खाना काबा के हैं उनको पूरा करेंगे। तो फिर क्या हुआ कि अब मरहला ये था कि खाना काबा को, इस बिल्डिंग को जो मौजूदा थी, इसको गिराना था। तो वलीद बिन मुगीरा कुदाल लेकर चढ़ गया और कहने लगा, या अल्लाह, तू जानता है हम तेरे घर को उजाड़ना नहीं चाहते बल्कि इसे आबाद करने वाले हैं। ये कहकर कुछ हिस्सा वो रुकन के दोनों किनारों का उसने गिराया। कुरैश वालों ने कहा कि अब छोड़ो, बस करो, अब रात का इंतज़ार करो। अगर इस शख्स पर जिसने ये गिराया है, अगर इस पर कोई वबाल ना आया और ये पत्थर जो है, जो जिस तरह गिरे हैं, वो दोबारा कोई वापस ना गए, या कुछ ऐसा मसला ना बना जिससे कोई इसको कोई तकलीफ़ हो या अल्लाह का अज़ाब आए, या इस पर जो जिसने गिराया या कोई ऐसा मसला हो, तो फिर हम इसको क्या करेंगे कि जो पत्थर गिरे हुए हैं इनको दोबारा हम वहीं वापस उसी जगह पर लगा देंगे जहां पहले ये लगे हुए थे। अगर सब कुछ माहौल ठीक रहा तो इसका मतलब ये समझेंगे कि अल्लाह ताला भी हमारी रज़ा के साथ राज़ी है। तो अल्लाह राज़ी है तो हम इसको तामीर करने वाले हैं, तो अल्लाह भी हमारी तामीर से राज़ी है, तो फिर हम इसको दोबारा मिलकर वो तामीर करेंगे। तो इस वजह से उन्होंने कहा। तो क्या हुआ कि सुबह हो गई और कोई अज़ाब ना आया अल्लाह ताला की तरफ से। तो इन्होंने समझ लिया कि अब इसका गिराना अल्लाह ताला को नापसंद नहीं है। तो फिर ये सब मिलकर अपने अपने कामों में लग गए। जब सुबह हुई तो सब आ गए और बैतुल्लाह की अगली इमारत को इन्होंने गिरा दिया, यहाँ तक कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बनाई हुई बुनियादों तक पहुँच गए। यहाँ पत्थर एक दूसरे के साथ पैवस्त थे, जुड़े हुए थे। एक शख्स ने दो पैवस्त पत्थरों को कुदाल के जरिए जोर लगाया ताकि अलहदा हों। पत्थर के हिलने से मक्का की ज़मीन भी हिलने लगी। उन्होंने समझ लिया कि ये अल्लाह ताला को मंजूर नहीं, तो उन्होंने इन पत्थरों को रहने दिया। गोया ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ से बनी हुई बुनियादें थीं जो इतनी मजबूत और देर पा थीं, जो अब भी इतनी यानी सख्ती से और कायम थीं और बड़ी मजबूत थीं। फिर हर कबीला ने अपने हिस्से का काम शुरू कर दिया, यहाँ तक कि हिजर असवद के रखने की जगह तक पहुँच गए। हर कबीला चाहता था कि ये शर्फ उसे मिले कि वो हिजर असवद को उठा के वहाँ रखें। आपस में लड़ने झगड़ने लगे, यहाँ तक कि जंग की नौबत तक पहुँच गए। तब बनो अब्ददार और बनो अदी, ये कबीले दो जो हैं, एक तश्तरी में खून भर कर ले आए और उसमें हाथ डबो कर इन्होंने हल्फ उठाया कि सब कट मरेंगे हम, मगर हिजर असवद किसी को ना रखने देंगे। इसी तरह 4-5 दिन गुजर गए। फिर कुरैश मस्जिद में जमा हुए ताकि आपस में मशवरा करें इंसाफ के साथ। अबू उमिया बिन मुगीरा, जो कुरैश के अक्लमंद और बुजुर्ग तरीन शख्सियत थे, कहा कि तुम किसी को अपना मुनसिफ बना लो, जो वो फैसला करे उसे मंजूर कर लो। फैसला ये हुआ कि जो सबसे पहले मस्जिद में आए वही हमारा मुनसिफ हो गया होगा। सब ने इत्तेफाक कर लिया। अब ये बैठ गए देखने के कौन आता है। तो देखें कौन आता है, तो बस सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही सब लोग खुश हो गए और कहने लगे कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला मंजूर है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन हैं। सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और सारा वाक़या कह सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ कोई मोटी और बड़ी चादर लेकर आओ। वो ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजर असवद उठाकर उस चादर में रख दिया। फिर फरमाया, हर कबीले का सरदार आ जाए और इस कपड़े का कोना पकड़ ले। इस तरह हर कबीला
ہجر اسود کو اٹھانے میں حصہ دار بن جائے گا۔ اس پر سب لوگ خوش ہو گئے اور تمام سرداروں نے اسے اٹھا لیا۔ جب اس کے رکھنے کی جگہ قریب پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ہجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اختلاف ختم ہو گیا، جنگ و جدل ختم ہو گیا، قتال ختم ہو گیا۔ تو اللہ کے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمت چھا گئی، امن چھا گیا، سکون ہو گیا اور خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی۔ یہ 18 ہاتھ کا تھا۔ کعبہ کی عمارت یہی رہی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں، یعنی 60 سال بعد اس کی تعمیر کے، تو خانہ کعبہ میں آگ لگ گئی، تو خانہ کعبہ کی عمارت جل گئی۔ اس وقت یزید کی خلافت کا دور تھا اور خلیفہ جو تھا اس وقت مکہ جو تھا اس میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بھی سن رکھی تھی کہ جس کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ کو گرا کر ابراہیمی قواعد پر اس کو دوبارہ عین مطابق بنایا جائے اور حتیم کو بھی اس میں شامل کیا جائے اور مشرق و مغرب کے 2 دروازے رکھے جائیں، جو ایک اندر جانے کا ایک باہر آنے کا، اور دروازوں کو زمین برابر رکھا جائے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری کر دی اور اس خانہ کعبہ کو دوبارہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بالکل اسی طرح بنا دیا جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، اور جس طرح کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر تھی اس کے عین مطابق بنا دی گئی۔ گویا ایسے لگتا تھا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، اس طرح کی صورتحال میں یہ تھا۔ تو پھر کیا ہوا کہ حجاج بن یوسف جو تھا، اس کو جب پتہ چلا تو وہ وہاں پر آ گیا اور اس نے فوج کشی کی خانہ کعبہ پر، اور عبد الملک بن مروان کے حکم سے اس نے مکہ شریف میں آ کر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ پھر شہید کر کے اس کے بعد عبد الملک بن مروان کے ساتھ مشورہ کر کے تو اس نے کیا کیا کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی، اس کو گرا دیا اور دوبارہ تعمیر کی۔ تو تعمیر کر کے اس نے حتیم کو باہر نکال دیا اور خانہ کعبہ کا ایک دروازہ رہنے دیا، کیونکہ اس نے جو خط لکھا تھا عبد الملک کو، تو اس نے جواب دیا تھا کہ طول کو باقی رہنے دو، یعنی خانہ کعبہ کے، اور حتیم کو باہر کر دو اور دوسرا دروازہ بند کر دو۔ تو گویا اس کو جس طرح قریش نے بنایا تھا اس طرح کی حالت میں لے آؤ۔ تو حجاج نے اسی حکم کے مطابق کعبہ شریف کی عمارت توڑوا کر پہلے کی طرح بنا دیا، جبکہ سنت تو یہی تھا کہ جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر تھی اسی کو باقی رکھا جاتا، اسی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی، اور یہی سنت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تھا۔ جو ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا وہ بھی اسی طرح تھا کہ حتیم اس عمارت کے اندر تھا اور 2 دروازے تھے، جس طرح کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے بھی تھے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل عین اسی کے مطابق بنا دیا تھا۔ جب عبد الملک بن مروان کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا تو پھر وہ رنج کرتا تھا، روتا تھا، کہتا تھا کاش اسے نہ توڑواتا، ویسے ہی رہنے دیتے جیسے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تعمیر کرایا تھا۔ اس کے بعد خلیفہ ہارون الرشید نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اگر آپ رحمۃ اللہ علیہ اجازت دیں تو میں خانہ کعبہ کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرز تعمیر پر دوبارہ بنوا دوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو،
کہ خانہ کعبہ پھر بادشاہوں کے مطابق ہو جائے گا، کہ جو بھی بادشاہ آئے گا وہ اس عمارت کو، خانہ کعبہ کی عمارت کو بدلتا رہے گا، اپنی مرضی کے مطابق اس کی پھر تعمیر کرتا رہے گا۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں روک دیا۔ تو صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کعبہ کو اب دو چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی پھر خراب کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں، وہ سیاہ فام ایک ایک پتھر الگ الگ کر دے گا، اس کا غلاف لے جائے گا اور اس کا خزانہ بھی، اور وہ ٹیڑھے ہاتھ پاؤں والا گنجا ہوگا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ گویا وہ کدال جو ہے بجا رہا ہے اور برابر ٹکڑے کر رہا ہے۔ یہ واقعہ یاجوج ماجوج کے نکلنے کے بعد ہی ہوگا۔ صحیح بخاری میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم یاجوج ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی بیت اللہ شریف کا حج و عمرہ کرتے رہو گے۔ گویا کہ مسلمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب تک وہ سورج جو ہے مشرق سے نہیں نکلے گا، اس وقت تک مسلمان جو ہیں وہ قائم و دائم رہیں گے، اور توبہ کی توفیق اس وقت ختم ہو جائے گی جب سورج مشرق سے مغرب سے نکلے گا۔ تو ہمیں یہ ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ زندہ رکھے، اور جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں خانہ کعبہ بناتے ہوئے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سعی قبول فرما۔ اور دیکھیں، میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کی، جو کہ بالکل صحیح عین مطابق سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنے ہوئے خانہ کعبہ کی طرح تھی۔ لیکن حجاج بن یوسف نے اس کو توڑ دیا، اور بعد میں وہ خلیفہ عبد الملک بن مروان وہ بھی روتا رہا، پریشان رہا کہ کاش میں نے کیا کر دیا۔ تو اب کیونکہ یہ جو خانہ کعبہ کی تعمیر ہے اس وقت یہ سب قریش نے جس طرح بنایا تھا اس طرح ہے، حتیم باہر ہے، اور یہ اب ہمیں بس جس طرح ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ہے، ہم جب وہاں جاتے ہیں تو ہمیں اللہ کا گھر خوبصورت لگتا ہے، دل میں ٹھنڈک پہنچتی ہے اور رحمت الہی ہوتی ہے۔ تو لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے گھر کی محبت کو قائم و دائم فرمائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ شریف کی محبت کو بھی قائم و دائم فرمائے، اور ہمیں بار بار حج اور عمرے کی توفیق دے، اور اپنی رحمت اور کرم سے ہم پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور ہماری تمام دعائیں جو نیک ہیں شریعت کے اندر ہیں سب قبول و مقبول فرمائے۔ آمین۔